بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، آپ کے گھروں میں، آپ کے دسترخوان پہ برکت بنائے رکھے۔ حاضر خدمت میں ایک اور منی ولاگ کے ساتھ۔ جی جناب، بنانے جا رہے ہیں چکن کری۔ چکن کری کے لیے آپ کو چاہیے بون لیس آدھا کلو گوشت یا ود بون، اس کے بعد دہی 1 پیالی، پیاز ٹماٹر لہسن ادرک ہری مرچوں کو رف کٹ کر لیں گے۔ مسالوں میں آپ کو چاہیے نمک 1 کھانے کا چمچ دھڑا مرچ، 1 کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا، 1 چائے کا چمچ ہلدی، 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ کسوری میتھی، آدھی چائے کی چمچ اجوائن، آدھی کھانے کی چمچ اور پسا ہوا گرم مسالہ آپ کو چاہیے 1 چائے کا چمچ، کلونجی چاہیے چٹکی اور 2 چاہیے آپ کو سبز الائچیاں۔ اس مسالے کو بھون لیں، بھون کر الائچیوں سمیت ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کریں اور اس کو بلینڈ کر کے ایک دم سائڈ پہ رکھ دیں۔ تب تک آپ یہ چیز یاد رکھیں گے، میں نے آپ سے یہ جو بات کی ہے نا کہ بھون لیں مسالوں کو، آپ تو کہیں گے آلریڈی پسے ہوئے ان کو کیا بھوننا۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے گا، کام تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن ٹیسٹ کتنا ڈیولپ ہوگا، دعائیں دیں گے آپ مجھے۔ آپ نے الائچیوں سمیت گرم مسالہ نکال لینا ہے اور اس کو بھون کے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ جی جناب، گھی گرم کریں گے اور اس کے اندر آپ نے جو رف میں نے کہا تھا کٹ کرنے ہیں ٹماٹر پیاز لہسن ادرک، آپ دیکھ رہے ہوں گے لہسن ادرک بالکل ثابت دکھائی دے رہا ہے آپ کو، تو جناب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا کچا پن الگ ہو جائے۔ بالکل جیسے اس کا کچا پن ختم ہوگا، یہ کلر چینج کریں گے، ٹماٹر اپنا چھلکا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے ٹماٹروں کے چھلکے الگ کر لینے ہیں اور اس کو کچھ اس طرح کی شکل ملنے پہ آپ نے گرینڈر میں ڈال لینا ہے۔ گرینڈر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے۔ یہ ریسیپی پیور سگنیچر ہے میری والدہ کا، میری والدہ محترمہ بناتی تھیں اور بہت مزے سے ہم لوگ کھاتے تھے۔ آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، آپ دعاؤں میں یاد کریں گے۔ بالکل دیگی قورمے والا ایک ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد پیسٹ آپ نے دیکھا تو پیسٹ کی لک کچھ ایسی ہوگی۔ جو گھی ہم نے پہلے چھوڑا تھا جس میں پیاز ٹماٹر ہم نے فرائی کیا تھا، اسی گھی میں ہم چکن ڈالیں گے اور چکن کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے۔ جب چکن فرائی ہو جائے گا، اس کا کچا پن آپ کو نظر آئے گا کہ ختم ہو گیا، پنک پنک سا کلر ہوتا ہے چکن کا، وہ ختم ہو کے وائٹ کلر آ گیا، تو آپ اس میں ڈالیں گے مسالے جو کہ آپ کو میں نے لکھوائے تھے وداؤٹ گرم مسالہ۔ گرم مسالہ آپ نے نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں گی کہ گرم مسالہ کیوں نہیں ڈالنا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو پیسٹ بنایا تھا پیاز ٹماٹر لہسن ادرک اور ہری مرچ کا، وہ پیسٹ آپ نے ڈال کے خوب اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس میں کوئی لمس باقی نہ رہے۔ جب گھی چھوڑ دے تو آپ نے اس میں 1 پیالی دہی ایڈ کر دینی ہے۔ دہی ایڈ کر کے آپ نے خوب اچھے سے اس کو بھوننا ہے۔ اس کی بھنائی کا جو وقت ہے وہی تمام تر چیزیں نا طے کرتا ہے کہ کھانے کی لذت اور اس کی خوشبو پورے گھر میں مہک جاتی ہے۔ یہ میری امی کی پیور سگنیچر ریسیپی ہے۔ ان 2 چیزوں سے، ایک یہ ٹماٹر پیاز پہلے فرائی کر لینا اور دوسرا مسالے بھون کر ٹھنڈے کر کے دوبارہ ہانڈی میں ایڈ کرنا۔ آپ 1 کپ پانی ڈال دیں اس میں چکن میں تاکہ اس کا جو تھوڑا بہت کچا پن بھنائی میں رہ گیا وہ ختم ہو جائے اور مسالے بھی پک کر ایک جان ہو جائیں۔ لیں جناب، چکن کی شکل کچھ اس طرح کی دکھائی دے گی اور آپ نے کٹ کیا ہوا ہرا دھنیا گارنش کے لیے یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ سرو کریں۔ مجھے تو وائٹ رائس بہت پسند ہے، اس لیے میں لنچ میں موسٹلی وائٹ رائس بناتی ہوں کسی بھی سالن کے ساتھ۔ چکن کری آپ ٹرائی کریں، اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میں اپنی ڈیلی روٹین کی ریسیپی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ریسیپی چاہیے تو آپ کمنٹ کریں تاکہ میں وہ بھی ٹرائی کروں اور آپ سے وہ بھی شیئر کروں۔ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔